بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم کے اندر جو آیت نمبر سورہ بقر کی 63 ہے، وہ تقریباً 3 یا 4 روز پہلے میں نے اس کا مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر بہت مختصر سی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی تھی، اور آج جو ہے وہ آیت نمبر ہے 64، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان تمام احسانات کو گنواتے ہوئے ایک بات ایک حکم جاری فرمایا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب کوہ طور کو ہم نے تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس آیت سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ جب تم نے وعدہ کیا مجھ سے اور میں نے وعدہ کیا تم سے، انہی آیات کے پچھلی آیات کے اندر جو ہے یہ گزر چکی ہے بات۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدیکم، کہ جو وعدہ میں نے کیا اور جو تم نے کیا، اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں۔ تو جس وقت یہ وعدے لیے جا رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، جبکہ وہ سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس پہاڑ کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لو اور ان پر عمل کرو۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چل گیا کہ جو امت جس پیغمبر کی ہوتی ہے اس پیغمبر کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ جو امت جس رسول کی ہوتی ہے اس رسول کے احکامات اس امت کے لیے سب سے زیادہ عمل کے لیے موضوع ہوتے ہیں، لیکن افسوس در افسوس ان لوگوں نے اس تورات کے احکام کو بھی ٹھکرایا اور اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو بھی ٹھکرا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا اور خود تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں ان کی کتابوں کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دور کی جو کتاب ہے انجیل، اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، واضح رہے کہ ان دونوں طبقوں نے، ان دونوں جماعتوں نے، ان دونوں امتیوں نے اپنے نبی کی
پر نازل ہونے والی کتاب جو اللہ کی کتاب تھی اور اپنے نبی کے احکامات کے تمام خلاف ورزی کرتے چلے گئے۔ حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو تم بہت مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بالکل ٹھیک یہی بات ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی تھی حج الوداع کے موقع پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک یہی بات کہی تھی مدینہ مکرمہ سے تقریباً چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کے اندر۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ میں اپنے بعد میں تمہارے لیے 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف 2 چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے تو یقیناً کبھی بھٹکو گے نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر تم نے ان 2 ہی چیزوں کو چھوڑ دیا تو تم ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتلائیں۔ ایک چیز اللہ کی کتاب یعنی وہ قرآن کریم، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک تمہارے لیے چھوڑی جا رہی ہے، تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، تم کو دی گئی ہے تورات، اس کے احکامات کو یاد کرو اور اس کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور بری باتوں سے بچتے رہو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز ہے وہ میرا طریقہ، میری احادیث، یا ایک حدیث میں ہے کہ وہ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد عزیز دوستو وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولادیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں، مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دی۔ عزیز دوستو، ان لوگوں کو ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، سید کے معنی سردار کے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو سید ہیں عزیز دوستو، ان میں اور ان سیدوں میں بڑا فرق ہے۔ خیر میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے، کیونکہ سید کے یہاں صدقے کا مال کھانا حرام ہے، اور ہمارے یہاں کے جو سید ہیں جو ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں، ان کے یہاں جھٹکے کا مال کھانا بھی حرام نہیں ہے۔ تو ان سیدوں میں اور ان سیدوں میں بڑا فرق ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے، تمام کتابوں سے زیادہ مقدس، اور یہ اتنی مقدس کتاب ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے تمام کلاموں پر اللہ کی کتاب کو بالکل وہی فضیلت حاصل ہے۔ عزیز دوستو، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اس کو ہم مانیں، اس پر عمل کریں۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر اس کو مضبوط پکڑو اور اس کو تھامے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو۔ لیکن عزیز دوستو، صرف آپ یوں کہیں گے کہ کیسی قوم تھی وہ کہ انہوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا اور انہوں نے اپنے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا۔ لیکن کیا آج اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ جن لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر، جن لوگوں نے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر فرقے ڈالے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہیں گرایا ہے؟ عزیز دوستو، بالکل گرا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو ٹھکرایا، اس کو پشے پشت ڈال دیا، اور ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی جو ہے پشے پشت ڈال دیا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، جب تک ہم ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جب ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو جو چھوٹ گیا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے راستے پر چلیں،
بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو انبیاء کا کام ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی انبیاء میں سے تھوڑی ہوں، میں کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہوں، میں کوئی صحابہ کرام تھوڑی ہوں، میں کوئی تابعی تھوڑی ہوں جو میں اتنی بڑی نیکی کر دوں۔ عزیز دوستو، واضح رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ وہ رسول نہیں، رسول کا صرف امتی ہے، وہ صحابی نہیں، وہ تابعی بھی نہیں، وہ تبع تابعی بھی نہیں اگرچہ، لیکن وہ بالکل معصوم ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور پھر بھی اتنی عبادت کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے ہیں، پھر بھی اتنی استغفار، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عزیز دوستو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ اگر ہم اس نمونے پر چلتے رہیں گے، اگر ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیا، تبھی تو ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر ہم نے نبی کے طریقے کو یوں کہہ کر چھوڑ دیا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہم نبی نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تو اس خیال سے اگر وہ اس کام کو چھوڑ دے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے طریقے کو ترک کر دے، تو عزیز دوستو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو جائے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تھا۔ البتہ اگر کسی صحابی کا غلطی سے یا قصدن یا سہون کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑتا ہو تو ہمیں اس پر بھی عمل نہیں کرنا، کیونکہ اس عمل کی تردید خود صحابہ کرام نے اپنے ہی زمانے میں کر دی تھی، تو اس کو ہمیں اپنانا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عمل کا نمونہ صرف محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے اپنے اصحاب کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ میرے طریقے پر ہیں، جو صحابہ میرے طریقے پر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے طریقے پر تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے تو ایک موقع پر حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، لباس کیا تھا، اور ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے چال چلن کیسے تھے۔ تو ان دونوں نے عرض کی کہ ان کا طریقہ یہ تھا، اور آپ کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے ہوتے تھے، آپ صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے، آپ صرف جو ہے زیادہ نہیں وہ بہت کم سوتے تھے، اس طرح کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کہ میں تم دونوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہم 3 ساتھی تھے، 3 ساتھی سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم 3 ساتھی تھے، ایک ساتھی ہم سے پہلے چلا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ساتھی اسی کے نقش قدم پر چلا، وہ بھی اسی سے جا ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ اگر میں ان دونوں کے طریقے کو چھوڑ دوں، میں ان دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں تو میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا، پھر کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا۔ تو عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو تھے وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ سکتے تھے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا؟ حدیث ہے کہ آپ نے خود فرمایا ممبر پر چڑھ کر، لوگوں بتاؤ اگر میں تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کریم کے احکام کے خلاف کسی بات کا حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک صحابی ہیں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، بہت کمزور ہیں،
اور فرمایا کہ عمر اگر تو نے ایک حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہم کو دیا تو سب سے پہلے میری تلوار تیری گردن پر گونج رہی ہوگی۔ یہ وہ صحابی عزیز دوستو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی زندگی ہی کے اندر، جن کو ان کی زندگی ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، وہ ان 10 صحابہ میں سے دوسرے نمبر کے صحابی ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے، عشرۂ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر کے صحابی ہیں، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو نے ایک حکم بھی کتاب اللہ اور کتاب رسول کے خلاف ہم کو دیا تو سب سے پہلے تلوار میری ہوگی جو تیری گردن پر گھوم رہی ہوگی۔ عزیز دوستو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جھوٹا قصہ منسوب کیا ہوا ہے۔ لوگوں بالکل جھوٹ ہے، جو اگر وہ بزرگ ہیں اور بڑے ہیں تو بالکل جھوٹ ہے کہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی، اور بالفرض غلطی ہو بھی جائے تو وہ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو عزیز دوستو یاد رکھو، ہم سب کو ان کی اس غلطی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دینا چاہیے، لیکن ہم چھپاتے نہیں بلکہ ہم اس غلطی کو کتابوں میں چھپاتے ہیں۔ ہم کو چھپانا چاہیے، اس سے ہم کو اعلان برات کرنا چاہیے۔ کس سے؟ ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں، کہتا ہے کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیز دوستو، ایسی حرکت کوئی بزرگ نہیں کر سکتا جو کلمے کے اندر اس عارضی طور کے لیے، تھوڑے سے چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے کلمے کے اندر جو ہے تحریف کر ڈالے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے گواہ بن جاؤ کہ میں اس سے اعلان برات سب سے پہلے میں کر رہا ہوں آپ سے، کہ میں اس کو بزرگ نہیں مانتا۔ وہ اگرچہ کتنا ہی کہے کہ میں نے اس لیے ایسا کیا، اس لیے ایسا کیا، وہ دفاع نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ کا دفاع ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کتاب اللہ کو مضبوط پکڑیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو مضبوط پکڑیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تھا، اور اس کے لیے ہمارے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، اور صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، کتاب صحیح بخاری شریف کی شکل میں اور کتاب صحیح مسلم کی شکل میں۔ اس کے علاوہ سنن اربع کی شکل میں ہمارے پاس صحیح اور ضعیف حدیثیں ساری موجود ہیں۔ ہم ضعیف حدیثوں کو رد کرتے چلے جائیں اور صحیح حدیثوں کو مضبوط پکڑتے چلے جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، اور حق بات ہم سب کو بار بار کہنے اور بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔